السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انسان کو نا کبھی اپنی نیکی پر اگر وہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو اسے کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے، کبھی گھمنڈ، فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اپنے کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں فلاں نیکی کرتا ہوں۔ یا اگر وہ کسی گناہ سے جو کہ معاشرے میں عام ہے اور وہ بچا ہوا ہے تو تب بھی اسے اس بات پر فخر اور ناز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اندر تو ہمیشہ عاجزی اور انکسار ہونا چاہیے اور اسے اس بات کو لے کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر میں نیکی کر رہا ہوں تو میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہے کہ جس کی بنا پر میں نیکی کر پا رہا ہوں۔ اور اگر میں گناہ سے بچ رہا ہوں جبکہ سارے لوگ وہ گناہ کر رہے ہیں، میں اگر اس گناہ سے بچا ہوا ہوں تو اس میں بھی میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا تو نفس بھی بڑا کمزور ہے، وہ بھی مجھے گناہ پر ابھارتا ہے، اور شیطان بھی میرے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ بھی مجھے ورگلاتا ہے، تو میں خود بھی بڑا کمزور ہوں، تو اگر میں گناہ سے بچا ہوا ہوں تو میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہے کہ اس نے مجھے بچایا ہوا ہے۔ اس احساس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس احساس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دوسرے لوگوں کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھیں گے، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا وہ کس بنا پر ہوتا ہے؟ اسی بنا پر ہوتا ہے نا، میں نماز پڑھتا ہوں اور میرے سامنے اگر کوئی بے نماز آ جاتا ہے تو میں اس سے نفرت کروں، میں ایک گناہ سے بچا ہوا ہوں، میرے سامنے اگر ایک گناہ گار آ جاتا ہے تو میں اس کو حقیر سمجھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ تو ہم نے دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، بلکہ دوسرے بھائیوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ اپنے دل میں رکھنا ہے۔ اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی نیکی میں پیچھے ہے، ہم اس کو ترغیب دلائیں، اس کو رغبت دلائیں نیکی کی۔ اگر ہمارے سامنے کوئی گناہ گار آ جاتا ہے، ہم اس سے نفرت نہیں کریں، اس کو حقیر نہ سمجھیں، بلکہ اس کو اس گناہ سے ڈرائیں، اس کو یاد دہانی کرائیں، خود بھی حق پر استقامت کی دعا کریں، اس لیے کہ بدلتے ہوئے انسان کے حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکی کے راستے پر ہوتے ہیں اور وہ برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو برے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، اور یہ سب اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسانوں کے جو دل ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، یقلبھا کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے وہ بندے کے دلوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے میرے پروردگار، اے دلوں کو پھیرنے والے، مجھے اپنے دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمانا۔